الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے کئی جمعوں سے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدی علی صاحب السلام کا ہر فرد وہ اس بات کا مکلف ہے، یعنی اس بات کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں اچھائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ لوگوں کو اگر اپنے ماحول کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو حکمت سے منع کرے، اور اگر کوئی دین کی کوئی ایسی بات جس پر عمل نہیں ہو رہا، لوگوں کو اس عمل کی طرف دعوت دے۔ اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول یہ بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اس برائی کو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے روکے۔ شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حکم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کہیں اقتدار ہو، جیسے حاکم ہے کوئی، اس کا اقتدار ہے پوری رعایا کے اوپر، تو اگر اپنی رعایا میں کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ طاقت سے اس کو روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا ہے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ طاقت سے روکے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یعنی کسی کو نصیحت کرے
اس کو سمجھائے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، لہذا تم اس سے باز آ جاؤ، زبان سے روکے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر دل سے روکے، یعنی دل میں اس کو برا سمجھے۔ تو یہ جو ہے جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے تو ہر ایک آدمی کو اقتدار حاصل نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اگر اپنے گھر میں کوئی برا کام ہوتے دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اور اپنے ماتحتوں کو اس برے کام سے بچائے۔ کوئی دفتر کا سربراہ ہے تو دفتر کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکے۔ لیکن زبان سے روکنا تو ہر ایک کے لیے ممکن ہوتا ہے، اور اس میں شریعت نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر اس کے زبان سے نصیحت کرنے کے نتیجے میں غالب گمان ہو کہ یہ برائی ختم ہو جائے گی اور جس سے ہم خطاب کریں گے وہ ہماری بات مان لے گا، تو اس صورت میں تو زبان سے روکنا واجب ہے۔ اس کو اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور اگر خیال یہ ہے کہ بھئی میں کہوں گا تو لیکن یہ مانے گا نہیں، غالب گمان یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم کہیں گے لیکن وہ مانے گا نہیں، تو اس صورت میں واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور یہ بہتر کام جو ہے یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اپنی زبان سے اپنا جو شریعت کا حکم ہے وہ بتا دینا، یہ بالآخر مفید ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر برائیاں ہو رہی ہیں اور یہ خیال ہے کہ لوگ رکیں گے نہیں اور ہم نے کہنا بھی چھوڑ دیا تو پھر اس برائی کا چلن عام ہوتا جائے گا۔ جب کوئی بولتا ہی نہیں تو وہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، لیکن اگر زبان سے ہی صحیح لوگ روکتے رہیں برائی کو تو اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں وہاں کچھ سمجھانے والے بھی موجود ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قدرت ہی نہیں ہے، بولنے کی بھی قدرت نہیں ہے۔ بہت سے ممالک میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی بولا تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، یا اندیشہ ہے کہ بولنے کے نتیجے میں سننے والے اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کہیں رقص و سرود کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی ایسا مجمع ہے جس میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اب اگر آپ اس کو زبان سے بھی روکیں تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی تک تو ناچ گانے میں مبتلا ہیں اور ہمارے کہنے کے نتیجے میں کوئی کلمہ ایسے منہ سے نکال دیں گے جو اللہ بچائے جو کفر تک پہنچا دے کہ بھئی تم ہر وقت یہ شریعت لیے پھرتے ہو، اب یہ زمانہ اور ہے، یہ بھی 21ویں صدی ہے، اس میں تمہاری شریعت وریعت کچھ کام نہیں آئے گی، اللہ بچائے اس قسم کی بات بول دی تو ابھی تک تو گناہ ہی کر رہے تھے، اب اس قسم کی بات کرنے سے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ دل سے ضرور برا سمجھتے رہیں۔ یہ دل سے سمجھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آدمی جب کسی برائی کا چلن عام ہو جاتا ہے،
ساری دنیا میں وہ برائی کی جا رہی ہے، تو اگر ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہیں بھی اس کی عادی ہو جائیں گی، اور اس کی برائی ہونے کا تصور بھی دل سے مٹ جائے گا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اور اب اس کی برائی کا احساس بھی دلوں سے ختم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، عورتیں بڑی بناؤ سنگھار کے ساتھ آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں، اور سب گھلے ملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ چونکہ ہم نے اس پر کچھ بولنا ہی چھوڑ دیا، ایک طرف تو بولنا چھوڑ دیا اور دوسری طرف دلوں سے اس کی برائی اس طرح مٹ گئی کہ بھئی یہ تو کیا کرے، سارا زمانہ ہی اس طرح ہو رہا ہے، سارا زمانہ ہی اس طرح کر رہا ہے، تو دل سے اس کی برائی بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ اچھے خاصے دیندار مسلمان، نمازیں پڑھنے والے، مسجدوں میں آنے والے، علماء کی صحبت میں رہنے والے، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ بھی جب ان کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو مخلوط اجتماع ہوتا ہے، اور عورتیں مرد ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور عورتوں مردوں کے ساتھ ہی تصویریں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا معمول بن گیا ہے کہ اس کی خرابی ہی دل سے مٹتی جا رہی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ دل میں اس کی برائی باقی رکھو، اور دل میں برائی باقی رکھو گے، اور کوئی آدمی اگر فرض کرو مبتلا بھی ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ بھئی ہے تو غلط کام، مناسب نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن میں کر رہا ہوں، تو کچھ کبھی توفیق بھی ہو جائے گی استغفار کی، کبھی توبہ کی، کہ بھئی میں گناہ کر رہا تھا، اب اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں۔ لیکن اگر برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور سارے معاشرے میں وہ ایک معمول بن گیا جس کو کوئی دل میں برائی کا احساس ہی جاتا رہا، تو اللہ بچائے کبھی نہ استغفار کی توفیق ہوگی، نہ توبہ کی ہوگی، نہ کبھی وہ معاشرے میں دوبارہ اصلاح ہو سکے گی۔ لہذا کم از کم دل سے برا تو سمجھتا رہے، اور دل میں برا سمجھے گا تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی فکر عطا فرماتے ہیں تو کسی برائی کو اگر وہ برائی دل میں سمجھ رہا ہے تو اس کے دل میں کوڑھن پیدا ہونی چاہیے، اس کے دل میں صدمہ ہونا چاہیے کہ ہائے افسوس کہ یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا سوائے دل میں برا سمجھنے کے۔ تو یہ رفتہ رفتہ جب یہ برائی کا احساس بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ پھر اس کو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، لوگوں کو سمجھانے کے ذریعے کوئی تحریک چلا دے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لے کہ جس سے لوگ اس سے بچنا شروع کر دیں، تو کم از کم دل میں برائی کو محسوس تو کرے۔ یہ حکم ہے، اور اس حکم کا مخاطب صرف علماء نہیں ہے کہ علماء ہی سمجھائیں، صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو تبلیغی جماعت میں کام کرتے ہیں، بلکہ اس کا مخاطب ہر مسلمان ہے۔ تینوں میں سے جو طریقہ اختیار کر سکتا ہو، ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے، تو یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ایسا ہی فریضہ ہے جیسے نماز پڑھنا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی استطاعت کے مطابق یہ بھی فرض ہے، اور اگر کوئی اس کو چھوڑے گا تو اسی طرح گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے۔ البتہ
آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز میں یہ بتایا کہ جب تم کسی برائی کو روکنے کے لیے دوسرے انسان سے کچھ بات کہو زبان سے، مثلا کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، آپ اس کو زبان سے روک رہے ہیں، ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ آپ نماز کی تلقین کریں، مسجد میں لائیں، یا ایک شخص جو ہے وہ کسی فریضے کو ادا نہیں کر رہا، دینی فریضے کو، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کو بلائیں اور دعوت دیں کہ بھئی تم یہ دینی فرائض ہیں ان کو ادا کرو، یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو آپ کو بلانا ہے کہ بھئی آؤ یہ برائی چھوڑو، یہ گناہ کا کام چھوڑو، تو اس کا طریقہ بتا دیا نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وہ کیا فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں تو دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیں، دوسرے کو عار دلانا شروع کر دیں، دوسرے کی بے عزتی کریں، مجمع کے اندر اس کی بے عزتی کرو۔ یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے کہ بے عزتی کی جائے کسی کی۔ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر شور مچانا شروع کر دیں کہ بھئی تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، یا اس کے اوپر غصہ اتارنا شروع کر دیں۔ داعی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اور وہ دعوت دینے والا جو ہر مسلمان کے ذمہ اللہ نے فرض کی ہے، وہ در حقیقت وہ خیر خواہی کے ساتھ دعوت دیتا ہے، وہ کسی پر عیب لگا کر نہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کر نہیں، کسی پر غصہ اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ شفقت سے اور محبت سے دعوت دیتا ہے اس کو۔ یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ۔ یعنی اکثر و بیشتر بعض اوقات یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کوئی کھڑا ہو کے اس کو وہیں ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں مسجد کا احترام نہیں ہے، تمہیں مسجد کا خیال نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے اور یہ حرکت کر رہے ہو۔ زور سے اور غصہ کر کے اور توہین آمیز انداز اختیار کر کے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے پروردگار کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی غصہ نہیں اتارنا اس کے اوپر اور اس کو ذلیل نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھو کہ ایک تو یہ کہ حکمت، سب سے پہلے تو حکمت کا معاملہ ہے۔ حکمت بڑا عظیم لفظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں خیرخواہی پیدا کرتے ہیں کسی کی، اصل چیز ہے خیرخواہی، یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ ایک بیماری میں ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کے اوپر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تو بیمار کیوں ہو گیا، غصہ کیا جاتا ہے اس پر کہ بھئی تو بیمار کیوں ہو گیا۔ اس کے ساتھ تو محبت کی جاتی ہے، شفقت کی جاتی ہے کہ یہ بیچارہ اس بیماری میں، اس روگ میں مبتلا ہے، کسی طرح اس کا یہ کی بیماری دور ہو جائے، اس کے لیے کوئی علاج کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس کی تکلیف دور ہو۔ تو اس میں کوئی غصہ کر کے یا ذلیل کر کے کسی کو نہیں کہتا کہ تو بیمار کیوں ہو گیا اور
تیری بیماری جو ہے تو نے کیوں لگا لی اپنے سر، اس کو جا کر محبت سے پیار سے اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اور اس کو اگر کوئی مناسب مشورہ ہوتا ہے تو وہ مشورہ محبت سے دیتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کر لو۔ اسی طرح جس طرح وہ جسمانی بیماری ہے، وہ ایک آدمی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، وہ روحانی بیماری ہے اس کے اندر۔ روحانی بیماری کیا ہے کہ وہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ایک بیمار ہے وہ۔ اس بیمار کے لیے کوئی غصہ نہیں کرنا اس کے اوپر، بلکہ اس کے اوپر شفقت اور ہمدردی اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ تو حکمت کے معنی یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے جب میں کوئی بات کہوں تو اس کے دل میں اتر جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ماحول دیکھے۔ اگر آپ نے کسی آدمی کو مجمع میں ذلیل کر دیا تو اس کے دل میں جوابی دفاع کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، مجمع کے اندر ذلیل کریں گے، تو ذلیل کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ آئے گا کہ بھئی اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اب تو مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے، یہ تو میرا بدخواہ ہے، یہ میرا دشمن ہے، تو وہ بات بے اثر ہو جائے گی۔ یہ دیکھو کہ کون سا موقع ایسا ہوگا کہ جس میں اس سے علیحدگی میں بات کروں، چپکے سے کروں، محبت سے کروں، تو اس کو وہ جب اس سے بات اس طرح بات کی جائے گی تو وہی سمجھے گا کہ بھئی یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ مجھے ذلیل کرنے والا نہیں ہے، یہ محبت کر رہا ہے، محبت سے کہہ رہا ہے۔ لہذا پہلا قدم یہ ہوگا کہ اس کے دل میں عناد پیدا نہیں ہوگا، ضد پیدا نہیں ہوگی، اور وہ محبت کے ساتھ بات کو کم از کم سن تو لے گا۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جب اس محبت کے ساتھ تم سنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ تو پہلے تو یہ دیکھو کہ ماحول ایسا ہو کہ جس میں وہ اپنی ذلت محسوس نہ کرے، تنہائی میں بات کر لو۔ اب مسجد ہی میں مثلا آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو چپکے سے جا کر اس سے محبت کے ساتھ بات کر لو تاکہ اس کو بتا دو۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی غلط طریقہ کر رہا ہے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا مسجد ہی کے اندر، تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ ضد پیدا ہوتی ہے، عناد پیدا ہوتا ہے۔ تو حکمت کا جو قرآن کریم نے کہا کہ حکمت سے دعوت دو، تو حکمت سے دعوت دینے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس بات کا انتظار کرو کہ بھئی میں کس وقت اس سے یہ بات کروں۔ ایک آدمی دوڑا جا رہا ہے کسی کام کے لیے، آپ اس کو روک کے تبلیغ شروع کر دیں تو یہ موقع نہیں ہے، اس سے اس کو الجھن پیدا ہوگی۔ حکمت دیکھو کون سا وقت ہو سکتا ہے جو ہم اس سے بات کریں، وقت کا لحاظ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے جو بہت وسیع اور عام ہے۔ یہ اسی کے کو یہ حکمت عطا ہوتی ہے جس کے دل میں دوسروں کی خیر خواہی ہو، دوسروں کے خلاف انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ اب یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم کسی حاکم کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھو، حاکم ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی حاکم کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو برسر عام رسوا نہ کرو، برسر عام، فلا یخذلہ علانیۃ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں،
برسر عام اس کو رسوا نہ کرو. وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، بلکہ کسی وقت مناسب طریقے پر کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ جس سے تم اس سے خلوت میں بات کر سکو، تنہائی میں، اور اس کو سمجھاؤ کہ بھئی فلاں کام جو آپ نے کیا تھا وہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لہذا آپ اس سے باز آ جائیں، خیرخواہی کے ساتھ اس کو کہو. یعنی حاکم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اگر تم کسی اپنے حاکم سے کوئی غلط بات دیکھو تو فلا یخذلہ علانیۃً، یہ الفاظ ہیں، اس کو برسر عام رسوا نہ کرو بلکہ اس کو خلوت کے اندر سمجھاؤ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے. اب ذرا دیکھو، ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں. اب یہ حکومت کو یا حاکم کو رسوا کرنا یہ بڑی قابل تعریف بات سمجھی جاتی ہے. دیکھو جی، حکومت کے خلاف یہ اتنا بولتا ہے اور اس طرح بولتا ہے کہ بڑے بڑے لفظ لوگوں نے نکال رکھے ہیں کہ اس نے حاکم کو جو ہے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جو جتنی بڑی گالی دے حاکم کو اتنا ہی بڑا مجاہد ہے وہ. یہ کہیں یہ حدیث سن لی ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ حق کی بات کہنا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے یہ جہاد ہے. حدیث میں ایک الفاظ ہے یہ کہ حق کی بات کہنا کس کے سامنے؟ جابر ظالم سلطان کے سامنے حق کی بات کہنا جہاد ہے، واقعی جہاد ہے. کیونکہ اندیشہ جابر آدمی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. لیکن لفظ کیا ہے؟ کلمۃ حق، حق بات کہنا. یہ نہیں کہ اس کو گالی دینا، اس کو رسوا کرنا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ حق کی بات پہنچا دینا کسی جابر و ظالم سلطان کے سامنے یہ جہاد ہے. بلکہ بعض روایتوں میں افضل الجہاد، افضل جہاد ہے. تو وہاں یہ تو کہا کہ ظالم و جابر کے سامنے حق بات کہو، لیکن حق بات کس طرح کہو؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. یہ میں نہیں کہا کہ جا کے گالیاں دینا شروع کر دو اس کو، یا اس کو برسر عام رسوا کر دو، بلکہ طریقہ بتا دیا کہ اگر تنہائی کا موقع ہے تو تنہائی میں اس سے بات کر لو، اس سے کہو. اور گالیاں دینا یہ یا برے برے القاب سے یاد کرنا، پہلے میں پورے سورہ حجرات کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ لا تنابزوا بالالقاب، برے برے الفاظ میں اس کو یاد نہ کرو کسی کو بھی، اس میں حاکم بھی داخل ہے، بلکہ اس کو سمجھاؤ. حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور وہاں پر مدینہ منورہ پر یزید نے ایک اپنا گورنر مقرر کر دیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں. وہ یزید کا گورنر تھا، اور آپ جانتے ہو یزید کیسا تھا. تو ان کا وہ حاکم تھا وہاں مدینے میں، اور لشکر بھیج رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں. تو حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے صحابی، بڑے درجے کے صحابی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت خطرناک کام کر رہا ہے کہ لشکر بھیج رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اوپر حملے کرنے کے لیے، اور عبداللہ بن زبیر پر حملہ کرنے کا معنی ہے کعبے پر حملہ کرنا. تو وہاں انہوں نے جا کر کیا بات کی؟ سلطان جائر تھا وہ، اندیشہ تھا کہ اگر میں اس کے سامنے کوئی بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی
گرفتار کر لے. لیکن الفاظ کیا استعمال کیے؟ ایھا الامیر قد احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے امیر، امیر کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ امیر برحق نہیں تھا، لیکن کہا اے امیر. یہ نہیں کہا کہ او جاہل او بزدل او گمراہ اور اے سرکش اور اے باغی، بلکہ کیا کہا؟ ایھا الامیر، اے امیر، احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ایک وہ بات سناتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی. سمعت اذنائی ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے وہ بات سنی ہے، میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو امن کی جگہ بنایا ہے، اور حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے، اور آپ لشکر بھیج رہے ہیں وہاں پر. تو میں تو یہ حدیث سناتا ہوں آپ کو تاکہ اس حدیث کے ذریعے آپ کچھ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ الفاظ استعمال کیا. ایک جائر، وہ جو حاکم تھا وہ اتنا بدنام تھا کہ لوگ اس کو لطیم الشیطان کہتے تھے، لیکن صحابی نے جو انداز اختیار کیا وہ بجائے گالیاں دینے کے وہ نصیحت کا اختیار کیا، اور نصیحت کا اختیار کر کے نصیحت کا الفاظ استعمال کیے. یہ نہیں کیا کہ اس کو جلانا، وہ برسر عام رسوا کر دینے والی بات کی ہو. تو یہ طریقہ ہے جو ہمارے جو انبیاء کرام کا طریقہ ہے، جو صحابہ اعظام کا طریقہ ہے، جو قرآن کا طریقہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ذریعے بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ لوگوں کو. غصہ نکالنا یا کسی کو ذلیل کرنا یہ مقصود نہیں ہے قرآن کریم. نہ قرآن کریم کا مقصود ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل اس کے مطابق ہے. اب وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے زندگی دی تو میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ حکمت کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے حکمت کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. کسی کو اللہ کے راستے پر بلانے کے لیے کس طرح اس کو نصیحت کی جاتی ہے، صحابہ کرام نے کس طرح کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی تو اگلے جمعہ میں پیش کروں گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ زبان سے روکو برائی کو، تو زبان کو گندا کر کے نہیں، زبان کو پاک کر کے، خواہی سے، شفقت محبت سے پاک کر کے بات کہو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اثر انداز ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.